الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے دوستی کا کردار۔ میں نے سورۃ الفرقان کی 2-3 آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی میں دوستی اور صحبت کے کردار کو واضح کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا کر کہے گا، اپنی انگلیاں چبا چبا کر کہے گا، حسرت سے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راہ اپنا لی ہوتی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کمبختی، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، اس کے باوجود اس نے مجھے اس سے بہکا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا اور دھوکہ دینے والا ہے۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ انسان کی ہدایت یا پھر انسان کی گمراہی، دونوں میں دوست اور دوستی کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ جو بری صحبت کو اپنائیں گے، برے دوستوں کو اپنائیں گے، قیامت کے دن ان کے حق میں پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں آئے گا۔ وہ پچھتائیں گے، وہ نادم ہوں گے، مگر اس وقت ندامت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اس آیت کی شان نزول کے طور پر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے عقبہ بن ابی معیط کے سلسلے میں ذکر کیا ہے کہ یہ آیت دراصل اس کے سلسلے میں نازل ہوئی جب عقبہ بن ابی معیط نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر مدعو کیا، ضیافت کے لیے دعوت دی۔ تمام شرفائے قریش اس میں حاضر ہو رہے تھے، حاضری دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ سے کہا کہ جب تک تم اسلام قبول نہیں کرو گے تب تک میں تمہاری دعوت بھی قبول نہیں کروں گا۔ عقبہ کو اچھا نہ لگا کہ اس کی یہ ضیافت، اس کا یہ دسترخوان جس میں تمام رؤساء اور شرفاء جمع ہو رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم انسان، اس کا دسترخوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زینت بننے سے محروم رہے، اسے بات اچھی نہ لگی۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اس کے دوست امیہ بن خلف کو پتہ چلا اور اس نے عقبہ بن ابی معیط سے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا اسلام لا کر، اسلام کو چھوڑ دو، محمد کے ساتھ کفر کرو۔ تو اس نے اپنے دوست کی بات قبول کرتے ہوئے پھر سے اسلام کو ترک کر دیا، مرتد ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، امیہ کے کہنے پر عقبہ نے نعوذ باللہ چاند پر تھوکنے کی بھی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی اس نے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیتیں دراصل اس سیاق میں اور اس پس منظر میں نازل ہوئیں کہ یہ عقبہ اور عقبہ جیسے وہ لوگ جو ہدایت کے آ جانے کے بعد، سچائی کے آ جانے کے بعد محض دوستی اور دوست کا لحاظ کر کے ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، حق کو چھوڑ دیتے ہیں، سچائی کو چھوڑ دیتے ہیں، کل قیامت کے روز ان کے حق میں ندامت اور پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہ آئے گا، اور یہ دوست انہیں کل قیامت کے روز دشمن نظر آئیں گے۔ قرآن نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جگری دوست قیامت کے دن بھی جگری دوست رہیں گے ایمان کی شرط کے ساتھ۔ دونوں مومن رہے، یہ دوستی آخرت میں بھی اپنا رنگ دکھائے گی، اپنا اثر دکھائے گی، حشر کے میدان میں بھی وہ دوست رہیں گے۔ لیکن اگر ایمان نہ ہو تو دنیا کے جگری دوست قیامت کے روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ دیکھیے، دوستی
زندگی میں انسان کی ایک فطری ضرورت ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے کچھ غمخوار ہوں، اس کے کچھ رازدار ہوں جن سے وہ دل کی ہر بات شیئر کر سکے، اپنا ہر راز رکھ سکے، اپنے پرسنل معاملات میں ان سے مشورہ کر سکے. اور یہ ساری باتیں وہ اپنے رشتہ داروں سے نہیں کر سکتا ہے. اس لیے دوستی انسان کی ایک فطری ضرورت ہے. اور ویسے انسان دوستی کا انتخاب اپنے مزاج کے اعتبار سے کرتا ہے. عموماً انسان اپنے ہم مزاج شخصی کو اپنا دوست بناتا ہے، جس کے رجحانات، جس کے میلانات، جس کی سوچ، جس کے افکار، جس کے خیالات پوری طرح اس سے میل کھاتے ہو، اسی کو وہ دوست بناتا ہے. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. اسی لیے انسان کی دوستی اس کے باطن کی عکاس ہوتی ہے. کسی انسان کو پہچان نہ ہو وہ کس مزاج کا ہے، کس طبیعت کا ہے، کیا رجحانات وہ رکھتا ہے اندرونی طور پر، اس کے دوست و احباب کے حلقے کو دیکھ لو. دوست و احباب کے حلقے کو دیکھ کر آپ انسان کے باطن کو پہچان سکتے ہیں. دوست اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارتا ہے. خصوصاً جس زمانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، نوجوان طبقہ اپنے والدین، اپنے اقارب و رشتہ دار اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارتا ہے جتنا وقت کے دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے. تو دوستی کا اتنا اہم کردار ہوتا ہے کہ ہمارا دوست ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ہم سے لیتا ہے. اور اسی لیے اس سے متاثر ہونا بھی لازمی بات ہے، فطری بات ہے. وہ اچھا ہو تو اس کی اچھائیاں ہمارے اندر آئیں گی، وہ برا ہو تو اس کی برائیاں ہمارے اندر آئیں گی. لسان نبوت نے اسی مفہوم کو ان الفاظ میں بیان کیا: المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس کو دوست بنا رہا ہے، کس کی دوستی اپنا رہا ہے. فلینظر احدکم من یخالل. کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں برے شخص سے دوستی کروں گا مگر اس کے شر سے خود کو محفوظ رکھوں گا، اس کی صرف اچھائیاں قبول کروں گا، اس کی برائیوں سے خود کو بچاؤں گا، ناممکن سی بات ہے. دوستی کرنے کے بعد اس کی برائیوں سے انسان متاثر نہ ہو، برے دوست کی ناممکن سی بات ہے. دوست کا کردار اچھا ہو کہ برا، اس کا عکس ہماری زندگی پر ضرور پڑتا ہے، اور اس عکس سے کوئی شخص خود کو بچا نہیں سکتا ہے. اسی مفہوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی تمثیل کے ذریعے واضح کیا. آپ نے کہا کہ اچھے دوست کی مثال، نیک دوست کی مثال مشک بیچنے والے کی طرح ہے. کہا اگر تم مشک بیچنے والے کے ساتھ دوستی کرو گے، اس کی صحبت اپناؤ گے، کیا ہوگا؟ یا تو تم آگے بڑھ کر خریدو گے، یا پھر آپ کا دوست خود آپ کو ہدیے میں وہ مشک دے گا. فرض کرو کہ نہ آپ نے مشک خریدا نہ اس نے آپ کو ہدیہ دیا، تو یہ تو لازمی بات ہے کہ صبح سے شام تک اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کے کپڑوں میں، آپ کے بدن میں مشک کی مہک ضرور آئے، حالانکہ نہ آپ نے لے کے لگایا ہے نہ اس نے خود لگایا ہے. محض ساتھ رہنے کی وجہ سے مشک بیچنے والے کے قریب آپ بیٹھے رہے، ساتھ مل کے رہے، نتیجے میں آپ کے لباس میں، آپ کے کپڑوں میں، آپ کے بدن میں مشک کی مہک ہر کوئی سونگھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے. ایسے ہی اچھا ساتھی، اچھا دوست، متقی دوست اپنے تقوی، اپنے ایمان اور اپنے عمل کا اثر اپنے دوسرے ساتھیوں پہ چھوڑتا ہے. اور اس کے بالمقابل پیارے نبی نے فرمایا کہ بری صحبت، برا دوست، برا ساتھی، اس کی مثال کیسی ہے؟ کہا کہ اس کی مثال آگ کی بھٹی جلانے والے کی مانند ہے. کہ اگر تم آگ کی بھٹی کے پاس جا کر بیٹھو گے، اس کے قریب بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ لاکھ احتیاط کرو، کوئی نہ کوئی چنگاری اڑ کر آئے گی، آپ کے کپڑوں کو جلائے گی، آپ کے بدن کو جلائے گی، داغ پڑیں گے. فرض کرو کہ کسی نے خود کو بچا لیا، اتنا محتاط رہا کہ کوئی چنگاری اس کے کپڑوں کو جلا نہ سکی، اس کے بدن پہ داغ نہ کر سکی، تو اتنی بات تو ہوگی کہ آگ کی بھٹی کے قریب بیٹھنے کے سبب دھوئیں کی بو اس کے کپڑوں اور اس کے لباس میں آ جائے گی. ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برا دوست، برا ساتھی اور بری صحبت کہیں نہ کہیں انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی. وہ کب اثر انداز ہو جائے گی؟ برا دوست کب نقصان پہنچا دے، کیسے نقصان پہنچا دے، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. وہ آستین کا سانپ ہوتا ہے جو کب ڈس دے اور کہاں ڈس دے
انسان کو جو ہے پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ اسی لیے صحبت کا انتخاب، دوستی کا انتخاب زندگی میں سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے۔ اگر اس فیصلے میں، اس مرحلے میں انسان غلطی کر جائے، غلط صحبت کا انتخاب کر لے، غلط ساتھیوں کا انتخاب کر لے، تو ایسے شخص کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ آپ غور فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو کہ مکی زندگی میں دعوت اسلامی کا مضبوط ترین سہارا بنے رہے، ایمان نہ لانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی تعاون کرتے رہے، آپ کا دست و بازو بنے رہے، ابو طالب کے حق میں ایمان کی دولت نہ آ سکی، ایمان سے محروم رہے، کیا اسباب ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، بہت جلد لوٹیں گے۔ كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله معاملہ اپنی ذات کا ہو یا لوگوں سے تعلقات کا، عبادت کا ہو یا تجارت کا، حسن سلوک کا ہو یا بندوں کے حقوق کا، صرف الفاظ سے نہیں، اپنے اعمال سے مومن بننے کا ثبوت دیجیے۔ وہی کیجیے جو بندوں سے پروردگار بولتا ہے، کیونکہ صرف مومن کا کردار بولتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتا ہے، کردار بولتا ہے۔ ہر سنیچر شام 5:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ انصاف، انسانیت اور ایمانداری، مشہور تھی جن کی صداقت و ایمانداری، سخاوت اور انکساری، ضروری ہے جن کی فرما برداری، جو تھے اللہ کے محبوب جانیے ان کو جنہیں قرآن نے کہا رحمت للعالمین۔ شیخ رضا اللہ عبد الکریم۔ دیکھیے ہمارا پروگرام فضائل سید المرسلین۔ فضائل سید المرسلین، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان کی دوستی اور انسان کی صحبت دنیا اور آخرت میں اس پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس حوالے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بات کر رہے تھے۔ غور کریں کہ ابو طالب ایمان سے محروم رہے، کیا سبب تھا؟ آپ اگر ابو طالب کی وفات کا واقعہ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ ایمان سے محرومی میں سب سے اہم کردار ان کی صحبت اور ان کی دوستی کا تھا۔ ابو طالب ایک بڑے سردار تھے، اور مکے کے جو بڑے بڑے رؤسا تھے وہ بھی ان کے دوست تھے۔ ان کی دوستی کے لحاظ میں ابو طالب ایمان سے محروم رہے، اور خصوصاً جو آخری لمحات تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس بیٹھے ہیں، اور ابو طالب نزع کے عالم میں ہے، تاہم ابھی اس مرحلے میں داخل نہیں ہوئے تھے جس مرحلے میں پہنچنے کے بعد انسان کا ایمان قبول نہیں ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ۔ پیارے نبی نے کہا کہ چچا جان، انتقال سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے میں آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے پاس حجت قائم کروں گا۔ اور لگتا ہے کہ ابو طالب کا رجحان ہوا، میلان ہوا پڑھنے کی جانب۔ ابو طالب کے سرانے ان کے دو دوست بیٹھے ہوئے تھے، ایک تھا ابو جہل اور دوسرا تھا عبداللہ بن ابی امیہ۔ دونوں نے کہا، اترغب عن ملت عبد المطلب۔ ابو طالب انتقال کے وقت
باپ دادا کا راستہ چھوڑ کے مر رہے ہو، عبد المطلب کا دین چھوڑ کے مر رہے ہو، ایسا نہ کرنا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دہرائی، یا عم قل لا الہ الا اللہ، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اللہ کے پاس آپ کے حق میں حجت قائم کروں گا۔ اور لگتا ہے کہ ابو طالب نے ارادہ کیا اور کچھ رجحان بھی ہوا، پھر سے دوستوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، ہوشیار ابو طالب، مرتے ہوئے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے نہ مرنا۔ 3 مرتبے ادھر سے تلقین ہوئی اور تینوں مرتبے ان برے دوستوں نے ابو طالب کو نعوذ باللہ کلمے سے محروم رکھا، یہاں تک کہ اسی کشمکش میں ان کی روح قفس سے ان سوری سے پرواز کر گئی۔ غور کریں کتنا بڑا گھاٹا، کتنا بڑا خسارہ اور کتنا بڑا نقصان ابو طالب کے حصے میں آیا۔ ابو طالب جیسا عظیم انسان ایمان سے محروم رہا، کیا سبب؟ غلط صحبت، غلط دوستی۔ قرآن مجید اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے سورۃ الصافات میں 2 دوستوں کا ذکر کرتا ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اپنی دنیاوی زندگی کو یاد کرتے ہوئے ایک جنتی کہے گا کہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ۔ ایک جنتی اپنے ایک کافر دوست کو یاد کرے گا، مشرک دوست کو یاد کرے گا، کہا کہ پتہ نہیں آج اس کا کیا ہوا، انی کان لی قرین، دنیا میں میرا ایک دوست تھا، یقول ائنک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، جو مجھ سے پوچھا کرتا تھا کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ جب ہم مر کر ہڈیاں بن جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، تو دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے، جزا و سزا سے دوچار ہوں گے؟ مجھ سے پوچھا کرتا تھا وہ دوست۔ قال هل انتم مطلعون، چلو چل کے دیکھتے ہیں جہنم میں ہے کیا وہ۔ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، وہ جھانک کر دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دکھائے گا کہ اس کا وہ دوست جہنم میں جل رہا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، کیا کہے گا یہ نیک دوست، مومن دوست؟ تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قریب تھا کہ تمہاری دوستی سے میں بھی اپنی آخرت گنوا بیٹھتا، تمہارے جیسے شخص کی دوستی میں نے اپنائی، آج تم جہنم میں جل رہے ہو، قریب تھا کہ تمہاری دوستی کی وجہ سے میں بھی تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا، میرے رب کے احسان نے مجھے بچا لیا، میرے رب کے کرم نے مجھے بچا لیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تمہاری صحبت کے نتیجے میں میں بھی آج تمہارے ساتھ جہنم میں جل رہا ہوتا۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ دوستی کے انتخاب کا معیار دین ہونا چاہیے، دوستی کے انتخاب کا معیار اخلاق ہونا چاہیے۔ ہم کسی کو اس لیے دوست بناتے ہیں کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے، کسی کو اس لیے دوست بناتے ہیں کہ وہ تعلیمی سفر کا ساتھی ہے، کسی کو اس لیے دوست بناتے ہیں کہ وہ بزنس پارٹنر ہے۔ بہت سارے معیار ہمارے پاس ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ مثالی صحبت، مثالی دوستی وہ ہے جو ایمان کی بنیاد پر ہو اور اخلاق کی بنیاد پر ہو۔ کسی کو اس لیے چاہا جائے کہ وہ دیندار ہے، کسی سے اس لیے محبت کی جائے کہ وہ بااخلاق ہے، کسی کو اس لیے دوست بنایا جائے کہ وہ نمازی ہے، کسی کی صحبت اس لیے اپنائی جائے کہ وہ بڑا روزے دار ہے۔ انسان کی خوبیوں، عملی خوبیوں اور اخلاقی خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو قریب کرنا، اگر دوستی کا معیار یہ ہو جائے تو ایسی دوستی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کو شریعت کی اصطلاح میں الحب فی اللہ کہا گیا۔ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا، اللہ کی خاطر کسی کو چاہنا، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ الحب فی اللہ، قیامت کے روز جن 7 خوش نصیبوں کو عرش الہی کا خصوصی سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے پیارے نبی نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقا عَلَيْهِ، 2 ایسے اشخاص جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی صرف اللہ کی خاطر، کوئی دوسری غرض نہ تھی، کوئی دوسرا سبب نہ تھا، کوئی دوسرا ریزن نہ تھا، دونوں میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو چاہا اللہ کی خاطر، تحابا فی اللہ، دین کی خاطر چاہا، اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، وہ ملتے تھے اسی بنیاد پر، وہ جدا ہوتے تھے اسی بنیاد پر۔ کہا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خصوصی سائے میں ہوں گے، عرش الہی کا خصوصی سایہ اسے نصیب ہوگا۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں بشارت سناتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو آپس میں چاہتے ہیں
فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فی والمتزاورین، میری محبت واجب ہو گئی ان دو اشخاص کے حق میں جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میری خاطر ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرتے ہیں، ان کے حق میں میری محبت واجب ہو گئی، کہتے اللہ تعالیٰ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ بیان کیا کہ پچھلی امتوں میں دو دوست تھے جو ایک دوسرے کو صرف اللہ کی خاطر چاہا کرتے تھے۔ دونوں کی بستی الگ الگ تھی، جدا جدا تھی۔ ایک دن ایک ساتھی اپنے اس دوسرے ساتھی سے ملاقات کی غرض سے اپنی بستی سے نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا، اور فرشتہ بستی کا جو باب الداخلہ تھا اس باب الداخلے پہ، دروازے پہ کھڑا ہو گیا انسانی شکل میں، اور جیسے ہی یہ بستی کے اندر داخل ہونا چاہ رہا تھا، فرشتے نے روکا اس کو، روک کے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا ایک دوست رہتا ہے، میرا ایک ساتھی رہتا ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس بنیاد پر تم آپس میں ایک دوسرے کو چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں اسے اس لیے چاہتا ہوں کہ وہ دیندار ہے، اور وہ مجھے اس لیے چاہتا ہے کہ میں دیندار ہوں، دین کی بنیاد پر ہم دونوں کی محبت ہے۔ تو فرشتے نے کہا خوش ہو جاؤ، میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تم دونوں کو یہ بشارت اور خوشخبری سنا دوں کہ تم دونوں کے آپس میں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ کی محبت تم دونوں کے حق میں واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا خیر ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ نیک صحبت، نیک دوستی خود انسان کے لیے بہت بڑی نعمت، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو مل جاتی ہے اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دوستی کا انتخاب، صحبت کا انتخاب ہمیشہ دین اور اخلاق کو بنیاد بنا کر کرنا چاہیے۔ نیک صحبت میسر نہ ہو، اچھا ساتھی میسر نہ ہو، کیا کرے انسان؟ اور یہ آج بہت سو کا مسئلہ ہے۔ جدید نسل اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ نیک صحبت کا ملنا بسا اوقات دشوار ہو جاتا ہے۔ دوستی کرنا ہو تو اچھوں سے کرو، اور اگر اچھا دوست نہیں ملتا ہے تو پھر تنہائی میں سلامتی ہے، تنہا رہو، تنہا جینا سیکھو۔ ہاں تاہم آپ کے سامنے دوستی کے اس خلا کو پر کرنے کا ایک دوسرا ذریعہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اچھی کتابوں کے مطالعے کو لازم پکڑیں۔ وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ کتاب، عربی شاعر نے کہا کہ کتاب زندگی کا سب سے بہترین ساتھی ہے، زندگی کا سب سے بہترین دوست ہے کتاب۔ صحبت کا اگر خلا ہے، اچھی صحبت نہیں مل رہی ہے، تو پھر اچھی کتابوں کے مطالعے سے آپ اس خلا کو پورا کر سکتے ہیں۔ خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا پڑھنا، اسلاف کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا۔ آپ ان کی زندگیوں کو پڑھو، آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ ان کے ساتھ جی رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے محدث، وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ بیٹھا نہیں کرتے تھے، نماز پڑھتے، نماز کے بعد سیدھے گھر جاتے، دروازہ بند کر لیتے، نماز کے اوقات میں دروازہ کھلتا، مسجد میں حاضری دیتے اور پھر واپس گھر چلے جاتے۔ لوگوں نے شکایت کی ایک مرتبہ، کہا کہ عبداللہ بن مبارک ذرا ہمیں بھی تو وقت دیجیے، ہمارے ساتھ بھی بیٹھیے، ہماری مجلسوں میں بھی آئیے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا لوگوں، تمہاری مجلسوں میں آؤں گا تو کیا ہوگا؟ کسی کی غیبت ہوگی، تنقیدیں ہوں گی، تبصرے ہوں گے، میں تو گھر جا کے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ جیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے یہ؟ یعنی گھر جانے کے بعد حدیث جو لکھتے لکھاتے تھے، وہ حدیث پڑھتے پڑھاتے تھے، وہ حدیث رسول، تو انہیں یوں لگتا جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جی رہے ہیں۔ تو واقعتاً اچھے دوست اگر نہیں ملتے ہیں، اس خلا کو پورا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی سیرتوں پر مشتمل کتابوں کے مطالعے کو لازم پکڑے۔ اس سے اسے یوں محسوس ہوگا جیسے کہ وہ ان کے ساتھ جی رہا ہو، وہ ہے کسی صدی کا انسان، اسے مطالعہ جو ہے کسی اور صدی میں لے کے چلا جائے گا۔ آج بہت ضروری ہے، بہت اہم ضرورت ہے دوستی، لیکن موجودہ نسل کے بگاڑ میں دوستی کا بڑا کردار بھی ہے۔ اس لیے خصوصاً والدین، ماں باپ، ان پر بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دوستوں پر نظر رکھیں اور اپنے بچوں کی صحبت پہ نظر رکھیں کہ ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، ان کا ملنا جلنا کس کے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، وہ کس کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہے ہیں،
ذمہ دار والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحبت پہ نظر رکھیں، اور اگر بگڑا دوست ہے تو اس کی صحبت سے بچے کو بچانے کی کوشش کریں، ورنہ زندگی میں بہت پچھتانا پڑے گا اگر اس سلسلے میں والدین کی جانب سے غفلت ہوئی تو۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو کتاب و سنت کی ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى